أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفا انہم سفینۃ النجات ومصباح الہدی. ناظرین گرامی کی خدمت میں سلام مسنون. اب تک اس عنوان پر کی جانے والی گفتگو میں شیطان کی ذہنیت اور شیطان کے رویے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. آج وہ ایکٹ، وہ عمل، وہ وار جو شیطان کرتا ہے اور جس کے لیے اکساتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ کر آدمی بھی شیطان بن جاتا ہے، اس کی ایک یا دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس عنوان پر ہماری گفتگو کسی نتیجے تک پہنچ سکے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور دوسرے سورے کی 268ویں آیت 268. شیطان ایکٹ کیا کرتا ہے اور کون سا ایکٹ ہے جو چاہتا ہے کہ بندے کرنے لگے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر کے خوف سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے مقصد باتوں کا حکم دیتا ہے. تنگ دستی کا خوف انسان کو انفاق فی سبیل اللہ سے روک دیتا ہے. فقیر بن جانے کا ڈر انسان کو اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرنے سے روکتا ہے اور دولت خرچ نہ کرنے کے نتیجے میں انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرنے لگتا ہے. نتیجتاً وہ اپنی جان بچانے کے معاملے میں بھی اتنا ڈرتا ہے کہ ان جگہوں پر بھی نہیں ٹھہرتا جہاں پر ٹھہرنے یا جانے کا حکم اللہ کا پیغمبر دے دے. یہ اس کا ایکٹ ہے. اچھا، اس ایکٹ کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اب آئیے، یہ قرآن مجید کا 63واں سورہ ہے اور 63ویں سورے کی چند آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 63واں سورہ، دیکھیے ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی 268ویں آیت پیش کی. کیا کرتا ہے شیطان؟ خوف دلاتا ہے. کس کا؟ فقر کا. غریب ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ کام کر لیا، تم تنگ دست ہو جاؤ گے. تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ آئیے، سورہ منافقون، سورہ کا نمبر ہے 63، آیت کا نشان ہے 7. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پر خرچ نہ کرو، رسول کو ہدیہ نہ دو، رسول کے بتائے ہوئے امور پر اپنے پیسے خرچ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ علی من عند رسول، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ خود ہی بکھر جائیں گے. اب وہی کا بیان، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ جانتے ہی نہیں ہیں زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں،
اب جو جانتے نہیں ہیں ان کو قرآن مجید نے نام دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق نہیں سمجھیں گے یہ بات، منافق نہیں سمجھتے یہ بات، وہ اپنی دولت سے محبت کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس لفظ کو اپنی گفتگو میں استعمال نہ کروں، کیونکہ مجھے پورا احساس اس امر کا بھی رہتا ہے کچھ حضرات کی طبیعتیں کچھ ایسی نازک ہوتی ہیں کہ بعض حقیقتوں سے بھی ان کے عقیدے کے شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے نام نہیں لیا، میں نے تو آیت پڑھی تھی، آیت نے پکار کر آواز دے دی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایکٹ ہوتا ہے منافقوں کا۔ منافق جو اسٹیٹ ہوتی ہے، منافق اسٹیٹ جس کو انگریزی میں آپ ہپوکریسی کہتے ہیں، اور جو اس اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں، ہپوکریٹ، ہپوکریسی، ہپوکریٹ۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اگر سچ بھی بولیں گے قرآن ان کو سچا نہیں مانے گا۔ یہی سورہ منافقون 63واں سورہ اور اس کی پہلی آیت اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے رسول تیرے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی بات طے ہو گئی، رسول کے پاس آنے والا، رسول سے بات کرنے والا ہر آدمی محترم نہیں ہے۔ یہ بھی تو رسول کے پاس آ رہے ہیں نا بھائی، میں نہیں کہہ رہا، آیت نے کہا اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس آئے یہ لوگ، تو رسول کے پاس آنے والا ہر آدمی محترم نہیں ہوتا، ان میں منافق بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ منافق آ کے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سوچئے، آ کر رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ غلط کہا صحیح کہا؟ صحیح کہا نا۔ قرآن نے کہا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ بات تو سچی کہہ رہے ہیں، قرآن جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ رب العزت ان کو سچا کیوں نہیں مانتا ہے؟ وجہ نفاق ان کی زندگی میں سرایت کر چکا ہے۔ یہ نفاق اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ شیطان نے۔ لہذا منافق جو ہوتا ہے وہ حزب الشیطان کا رکن ہوتا ہے، وہ شیطان کی جماعت کا سپاہی ہوتا ہے۔ وہ میں نے عرض کر چکا، جمع کا صیغہ تھا، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، ہر جگہ ہو سکتے ہیں، ہر شہر میں ہو سکتے ہیں، ہر ملک میں ہو سکتے ہیں، مگر ان کو پہچانیے ان کے اس طرز منافقت پر۔ وہ طرز منافقت کیا ہے اور کہاں سے سیکھی انہوں نے یہ طرز منافقت؟ عرض کرتا ہوں، سیکھی یہاں سے جب شیطان نے کہا، سورہ اعراف ہم گفتگو کر چکے دوسری اور تیسری نشست میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر۔ مقصد کیا ہوگا؟ بندوں کو بہکا دوں۔ بھائی بہکانے کے لیے بری جگہوں پر جاتا، قہوہ خانوں میں جاتا، جوئے کے اڈوں پر جاتا، شراب خانوں پر جاتا، جا کر آئے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کو ایک ہدایت کی تلاش میں، ہدایت کی جستجو میں آنے والے بندے کو گمراہ کرنا آسان ہے اگر صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں، اس لیے کہ آنے والا سمجھے گا یہ صراط مستقیم پر اب جو مشورہ دوں گا، جو آئیڈیا دوں گا، جس بیہیویئر کو اپناؤں گا وہ اس کو قبول کریں گے۔ یعنی بیٹھا صراط مستقیم پر کام طاغوتی، بیٹھا صراط مستقیم پر کام فسق و فجور کا،
یعنی ظاہر کچھ کر رہا ہے، باطن میں کچھ اور ہے. جس کے باطن میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور دکھائے اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ آج بھی دیکھیں گے رسول اللہ کے احترام سے روکنے والے آپ کو رسول اللہ کے روضے کے منتظمین کی صورت میں نظر آئیں گے. ان کی جاب یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ رزق وہ اس طرح کما رہے ہیں کہ وہ زائر، وہ رسول سے محبت کرنے والا جب وہاں آئے، حضور کے روضے کا بوسہ لینا چاہے، آل رسول کی قبروں کو محبت الفت سے دیکھے تو یہ اس کو روکے، اور روک کر نہ انداز میں احترام ہو، نہ وضاحت میں معذرت ہو، اسی طرح جسٹیفائی کرے جس طرح شیطان جسٹیفائی کر رہا تھا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہمارے عقیدے میں یہ نہیں، وہ کہیں گے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اگر محمد مصطفیٰ کے روضے کا احترام شرک و بدعت ہے، اگر حضور کے روضے کی جالی کو چھو لینا شرک ہے، اگر رسول اللہ کا نام سن کر سر کو جھکا دینا، یا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو آنکھوں سے لگا لینا، یا روضے سے اس طرح نکلنا کہ پشت نہ ہو، کسی کو شرک و بدعت نظر آئے، یہی تو شیطنت ہے، یہی تو منافقت ہے. اور یہ طرز عمل وہی طرز عمل ہے جو شیطان نے خلافت آدم کے وقت انکار سجدہ پہ مظاہرہ کیا تھا جس امر کا. اور وہاں بھی کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ رب العزت کے حضور میں گستاخی کی جا رہی تھی کہ پروردگار تو ایک اعلیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ ادنا کو سجدہ کرے. تو وہ کیا تھا؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کر رہا تھا. تو یاد رکھیے گا، جو اللہ کا اس طرح احترام کرائے کہ رسول اور آل رسول کا احترام وہاں سے خارج ہو جائے، یہ شیطان کی پیدا کی ہوئی منافقانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہے. پروردگار بنی نوع انسان کو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی ذہنیت سے، شیطانی منافقت سے اور شیطانی حربوں سے محفوظ و مامون رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.